رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر خاموشی چھائی تھی، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں، ایک چھپے ہوئے خوف کی تھی، جیسے زمین خود کسی راز کو اپنے اندر دبائے بیٹھی ہو۔ یہ کہانی ہے تین حقیقتوں کی، تین ایسے واقعات کی جنہوں نے انسان کو اس کی اپنی بنائی ہوئی طاقت سے ڈرا دیا۔ چٹوال، جاپان کا فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر ڈیزاسٹر، اور یوکرین کا وہ شہر جہاں وقت رک گیا، چرنوبل ڈیزاسٹر۔ چٹوال ایک عام سا علاقہ جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، مگر یہی سادگی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اچانک کوئی ایسی آفت آ جائے جسے نہ دیکھا جا سکے، نہ روکا جا سکے، تو کیا ہوگا؟ منظر بدلتا ہے۔ 11 مارچ 2011، جاپان۔ زمین زور سے لرزتی ہے، اور ریکٹر سکیل کا شدت کا زلزلہ، پھر سمندر کا پانی دیوار بن کر اٹھتا ہے۔ سونامی، 14 سے 15 میٹر اونچی لہریں، اور انہی لہروں کے بیچ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ، فوکوشیما۔ بجلی بند، بیک اپ سسٹم ناکام، کولنگ سسٹم ختم، ری ایکٹر کے اندر درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، پانی ابلتا ہے، ایندھن پگھلنا شروع، اور پھر ہائیڈروجن کے دھماکے، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ عمارتیں ٹوٹتی ہیں، دھواں آسمان میں پھیلتا ہے، ریڈیشن خارج ہوتی ہے، سیسیم لوڈنگ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ زہر ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہو کر کینسر کو جنم دیتے ہیں۔ 1,60,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، کچھ کبھی واپس نہ جا سکے۔ لیکن یہ سب پہلی بار نہیں ہوا۔ وقت پیچھے جاتا ہے۔ 1986، سوویت یونین، چرنوبل۔ ایک ٹیسٹ، ایک غلطی، اور پھر ری ایکٹر نمبر 4 میں دھماکہ۔ چھت اڑ جاتی ہے، گریفائٹ جلنے لگتا ہے، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، اور ایک ایسی تابکاری خارج ہوتی ہے جو ہیروشیما سے کئی گنا زیادہ تھی۔ لوگ سو رہے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں، بچے کھیل رہے تھے، آسمان پر چمکتی روشنی کو خوبصورت سمجھ رہے تھے، مگر وہ روشنی موت تھی۔ فائر فائٹر آئے بغیر حفاظتی لباس کے، انہوں نے آگ تو بجھائی، مگر چند دنوں میں ان کے جسم اندر سے جلنے لگے۔ ریڈیشن سکنس، جلد اترنا، خون کا خراب ہونا، اور پھر خاموش موت۔ چرنوبل کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مستقل طور پر بے گھر ہونا پڑا۔ ہزاروں کینسر کیسز، آج بھی وہ شہر ویران ہے، ایک گھوسٹ سٹی۔ اب سوال یہ ہے، یہ سب حادثات تھے؟ اگر یہی طاقت جنگ میں استعمال ہو تو آج دنیا کے پاس 12,000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ، روس، چین، بھارت، پاکستان، ہر ملک اپنی طاقت دکھانے میں مصروف۔ کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایک غلط بٹن، ایک غلط فیصلہ، دور دنیا بدل سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ کا پہلا لمحہ، ایک چمک اتنی تیز کہ آنکھیں جل جائیں، پھر درجہ حرارت لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ، یہ لوگ سایہ بن کر دیوار پر رہ جائیں۔ شوک ویوز، عمارتیں زمین بوز، شہر ملبے میں تبدیل، اور پھر ریڈیشن۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اصلی تباہی شروع ہوتی ہے۔ ہوا زہریلی، پانی آلودہ، زمین بنجر۔ انسان زندہ رہ بھی جائے تو بیماریوں سے نہیں بچ سکتا۔ کینسر، بانجھ پن، جینیاتی خرابیاں، آنے والی نسلیں بھی اس عذاب کو جھیلتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے نیوکلیئر ونٹر، آسمان پر دھواں چھا جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے، فصلیں ختم، خوراک کا بحران۔ قحط، سائنسدان کہتے ہیں اگر صرف 100 ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہو جائیں تو دنیا بھر کا درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، اربوں لوگ بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چٹوال جیسے علاقوں میں شاید ابھی سب کچھ نارمل لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی خطرہ کسی سرحد کو نہیں دیکھتا، یہ پوری زمین کا مسئلہ ہے۔ آج کل دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ، جنگوں کی باتیں، طاقت کا مظاہرہ، یہ سب ایک خطرناک سمت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ چرنوبل، فوکوشیما، یہ صرف حادثات نہیں تھے، یہ وارننگ تھی۔ اگر انسان اپنی طاقت کو قابو میں نہ رکھا تو اگلی کہانی کسی ایک شہر کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہوگی۔